محترم صدر، محترم وائس چانسلر صاحب، محترم اساتذہ و مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو، جو حقیقت میں ایک ہی پہلو کے دو جو جز ہیں، یعنی اسلام کی تبلیغ اور اس تبلیغ کو قبول نہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ یہ برتاؤ کچھ تو سنت پر مبنی ہوگا، خود رسول کریم کے طرز عمل اور برتاؤ کے باعث، اور کچھ ان احکام پر مبنی ہوگا جو مثلاً قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں میرے علم میں ایسی کوئی جامع کتاب نہیں ہے جو خاص اس موضوع پر لکھی گئی ہو، اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ تاریخی حیثیت سے یہ دیکھیں کہ رسول اکرم نے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کا طرز عمل کیا رہا اور کس طرح آپ خدا کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے رہے، اور پھر اس کا جو رد عمل ہوا اس کے سلسلے میں آپ کا کیا برتاؤ رہا، کس طرح آپ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور اس کے نتائج۔ تاریخی نقطہ نظر سے ہمیں ایک خاص چیز یہ نظر آتی ہے کہ پہلے دن کی وحی میں تبلیغ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ پہلی وحی جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، سورہ اقرا کی 5 آیتیں، جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا رسول اللہ کو، رسول اللہ کے واسطے سے آپ کی امت کو، اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ قلم ہی وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو وہ چیزیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے مورخ بیان کرتے ہیں کہ 3 سال تک ایک وقفہ رہا، جسے فترہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک وقفہ رہا جس میں کوئی نئی وحی نہ آئی۔ لیکن کسی وحی کے نہ آنے کے باوجود یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ تبلیغ کا حکم صاف طور پر ان آیتوں میں نہ ہونے کے باوجود عملاً اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ ان حالات میں کہ جب یہ وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، تو رسول اللہ تھے غار حرا میں، مکے کے مضافات میں، اور یہ رات کے وقت کا واقعہ ہے، اور میرے حساب سے وہ دسمبر کے مہینے کی چیزیں ہیں۔ نہایت سخت سردی جو ہو سکتی ہے مکے میں ہو رہی تھی، تو فوراً ہی آپ دل کی دہشت کے باعث غار کو چھوڑ کر شہر واپس آ جاتے ہیں، اور اپنے مکان میں پہنچ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے کمبلوں سے ڈھانکو، مجھے کمبلوں سے ڈھانکو۔ چنانچہ ظاہر ہے بیوی نے کیا ہوگا، اور جلدی ہی جب ذرا سکون ہوا، کچھ تو اس سردی کے باعث جس سے گزر کر آپ غار حرا سے یہاں شہر تک آئے تھے، اور کچھ دہشت کے باعث جو جبریل کی آمد اور وہاں پیش آنے والے واقعات کے مشاہدے کے باعث دل میں پیدا ہوئی تھی۔ اور پھر ہمارے مورخوں کے مطابق رسول اکرم نے ایک آخری چیز قصہ سنانے کے بعد اپنی بیوی کو یہ کہی، کیا یہ کوئی شیطان کی طرف کی چیز تو نہیں ہے؟ کیا میں کوئی کاہن نہیں بن گیا ہوں؟ جبکہ میں ساری زندگی ایسے لوگوں کو جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں برا کہتا رہا۔ تو بیوی آپ کی تسلی کے لیے کہتی ہیں کہ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تم زندگی بھر لوگوں کی مدد کرتے، غریبوں کی، محتاجوں کی اور بیواؤں کی اور یتیموں کی پرورش کرتے رہے ہو، تو خدا ایسے شخص کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، یقیناً تمہیں خدا شیطان کے پلے نہیں باندھے گا۔ یہ کہہ کر بیوی نے ایک اور جملہ بھی کہا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک فرشتہ آیا تھا اور فلاں فلاں، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے ورقہ ابن نوفل، اسے ان چیزوں سے بہت واقفیت ہے،
کل صبح ہم اس کے پاس جائیں گے، تم اسے اپنا قصہ بیان کرنا، وہ تمہیں بہتر بتا سکے گا میرے مقابلے میں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ ہی رسول اللہ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو عیسائی تھے۔ دوسری روایت کے مطابق اس دن صبح غالباً حسب عادت حضرت ابو بکر آپ کے ہاں تشریف لائے، کیونکہ دونوں تاجر تھے، رسول اللہ بھی تجارت میں حصہ لیتے تھے، ابو بکر بھی تاجر تھے، اور پھر ساتھی باہم دوستی وغیرہ بھی بہت گہری تھی، تو حضرت ابو بکر آپ کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور خدیجہ ان کو قصہ سنا کر یا رسول اللہ سے فرمائش کر کے کہ ابو بکر کو قصہ سنا، حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ کو ورقہ ابن نوفل کے ہاں بھیجتی ہیں۔ جو بھی ہو اپنے ساتھ لے گئی ہوں یا ابو بکر کے ہمراہ بھیجی ہوں، رسول اللہ ورقہ ابن نوفل کے ہاں پہنچتے ہیں اور قصہ سناتے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل کے متعلق لکھا ہے کہ عمر کی درازی کے باعث وہ نابینا ہو چکے تھے، اندھے تھے۔ بہرحال قصہ سن کر بے اختیار ورقہ ابن نوفل کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر وہ سچا ہے تو یہ ناموس موسیٰ کے مماثل چیز ہے۔ میں ابھی اس کی تشریح کروں گا، اور اگر میں زندہ رہا اس وقت تک جب کہ تمہاری قوم تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے گی اور تمہیں اپنے شہر سے نکال دے گی، تو اس وقت میں تمہارا ساتھ دیتا اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ تو ناموس کے لفظ پر آنے سے پہلے اس آخری حصے کی میں تکمیل کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کیا اس بات پر کہ میں خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤں لوگ مجھ پر ظلم و ستم کریں گے، اذیت دیں گے اور مجھے شہر سے اپنے ملک سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس کو اس کی امت نے چند کافروں نے تکلیف نہ دی ہو۔ یہاں ایک جز جو قابل ذکر ہے، قبل اس کے کہ میں لفظ ناموس کی تشریح کے لیے مقرر اوپر جاؤں، وہ یہ کہ ورقہ ابن نوفل کا یہ بیان اپنے اندر اس امر کے عناصر رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے تبلیغ کی اور اس نے تبلیغ کو قبول کیا، اسلام قبول کر لیا۔ صاف اور صریح الفاظ میں نہیں، لیکن اس کے عناصر اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھی اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر لیا کہ رسول اللہ کے بیان کو قبول کریں کہ بے شک خدا کا فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا آپ کو نبی معمور کرنے کے لیے، اور وہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ میں اب کچھ آپ کی اجازت سے لفظ ناموس پر بحث کروں گا۔ عام طور پر اردو میں بھی یہ لفظ ہے ناموس کا عزت کے معنی میں، اور ظاہر ہے کہ وہ معنی اس کانٹیکس میں سیاق و سباق میں پھپتے نہیں، حضرت موسیٰ کی عزت کے مماثل ہے، کوئی خاص معنی اس میں نظر نہیں آتے۔ ہمارے بعض مفسر یہ کہتے ہیں کہ ناموس کے معنی قابل اعتماد چیز کے ہوتے ہیں، اس کے بھی یہاں کوئی خاص معنی مجھے نظر نہیں آتے۔ میں شاید یہ جسارت کر سکتا ہوں اگر یہ بیان کروں کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں ہمیں ایک اور معنی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے متعلق میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ عیسائی ہو چکی تھے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ بخاری کی حدیثوں میں ہے کہ انہیں سریانی زبان آتی تھی، اور سریانی زبان سے انہوں نے انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا تھا، اور عربی میں اس کا ترجمہ لکھا بھی تھا۔ سریانی زبان انہیں آتی تھی، تو ان حالات میں کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ سریانی زبان میں موجود ایک یونانی لفظ ہو؟ اگر اس مفروضے کو فرض کر کے ہم چلیں تو فوراً ہی اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں
ناموس کا لفظ جو نوموس ہے یونانی میں، وہ ترجمہ ہے تورات کا، حضرت موسیٰ کی تورات سے مشابہ چیز ہے۔ تم پر جو اللہ کا پیغام نازل ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ کی تورات سے مشابہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کانٹیکس میں زیادہ پھپتا ہے اور زیادہ مناسب و معقول معلوم ہوتا ہے۔ اس ابتدائی واقعے کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا بجز مفروضات کے۔ غالباً وہ بار بار مختلف لوگوں کو، مختلف دریافت کرنے والوں کو اپنا قصہ سناتے ہوں گے کہ مجھے یہ چیز پیش آئی اور جبریل نے مجھے یوں کیا اور مجھے یہ بتایا۔ میں ایک چھوٹی سی چیز کا تکملہ کرتے چلوں۔ پہلی وحی کے سلسلے میں بلازری کی انصاب الاشراف میں کچھ تفصیلیں اور بھی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سورہ اقرا کی 5 آیتوں کو پہنچانے کے بعد حضرت جبریل نے رسول اللہ کو اولاً استنجا کا طریقہ بتایا کہ کس طرح نجاست سے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وضو کا طریقہ بتایا کہ نماز کے لیے کس طرح اپنے آپ کو جسمانی طور سے بھی اور روحانی طور سے بھی تیار کرو اللہ کے حضور میں جانے کے لیے۔ پھر جبریل نے امام بن کر نماز پڑھائی اور رسول اللہ نے مقتدی بن کر وہی حرکتیں کیں جو نماز میں ہوتی ہیں، یعنی قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد جبریل چلے گئے۔ تو ان حالات میں یہ روایت سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر ہمیں حیرت نہ ہو کہ رسول اللہ اور آپ کی بیوی یہ دونوں وقتاً فوقتاً پبلک طور پر مثلا کعبے کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ نماز مکے والوں کی عبادت سے مختلف تھی، جس کے باعث لوگ حیرت سے دیکھتے۔ مگر چونکہ ابھی تک قرآن کی وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں جن میں بت پرستی کو برا بھلا کہا گیا ہو اور بتوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہو اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کو بھی جہنم میں جانے کا مستحق قرار دیا ہو، اور اس طرح کی چونکہ ابھی آئی نہیں تھیں، اس لیے لوگوں کو ایک استعجاب، کیوریاسٹی ضرور ہوئی ہوگی اس نئے دین کے متعلق، لیکن ابھی کوئی رنجش اور کوئی غصہ و غضب ان میں نہیں پیدا ہوا ہوگا۔ بہرحال ہمیں 2-3 نو مسلم نظر آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد اور حضرت ابو بکر کے بعد آپ کے چچازاد بھائی جو آپ کے متبنہ بیٹے بھی تھے، یعنی حضرت علی، وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے غلام زید ابن ثابت جو ایک نوجوان شخص تھے، وہ گھر ہی میں رہتے تھے، وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو گویا 5-7 آدمیوں کی جماعت تھی جو اولین مسلمانوں میں شامل ہے۔ جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے، 2 مختلف روایتیں ان کے اسلام کی ملتی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق وہ رسول اللہ کو نماز پڑھتا دیکھ کر، چونکہ بالکل کم سن تھے، 7-8 سال کی ان کی عمر تھی، وہ خود بھی تقلید کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح نماز میں شریک ہو کر عبادت میں حصہ لیتے ہیں، اور رسول اللہ اس سے منع نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا پیرو بناتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ جو غالباً ذرا بات کی ہوگی، وہ یہ کہ رسول اللہ اور حضرت ختیجہ کعبے کے سامنے جا کر نہیں بلکہ چھپ کر کسی مقام پر شہر کے باہر کسی صحرا میں یا کسی پہاڑ کی گھاٹی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی نے کئی بار دیکھا کہ یہ دونوں چھپ کر گھر سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے ٹوہ میں جاتے ہیں، اور جب دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی وہاں کھڑے رہتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں نماز کے اختتام پر یہ کیا چیز ہے، اور جب رسول اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ اپنا اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان 2 کے علاوہ ایک تیسری روایت بھی ہے حضرت علی کی، اور ان اختلاف روایات کی وجہ سے یہ کہنا دشوار ہے کہ حضرت علی نے حقیقتاً کس زمانے میں اسلام قبول کیا اور کس وجہ سے اسلام قبول کیا، اور یہ تیسری روایت قطعاً
3 سال کے بعد کی ہے، پہلی وحی کے کم از کم 3 سال بعد کی روایت ہے، جبکہ رسول اللہ کو یہ حکم آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک اسلام کی تبلیغ کرو، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ۔ چنانچہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدائی حکم کی تعمیل میں تبلیغ کا ایک طریقہ اختیار کیا جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی کو حکم دیا کہ بازار جا کر فلاں فلاں چیزیں خریدو، اور ان چیزوں کی مدد سے بیوی نے ایک ضیافت کی تیاری کی۔ پھر حضرت علی کو بھیجا کہ خاندان کے سارے گھروں میں جاؤ، چچاؤں کے پاس اور بھتیجوں کے پاس وغیرہ وغیرہ، اور چچاؤں کے بیٹوں کے پاس، اور انہیں دعوت دو کہ فلاں دن اور فلاں وقت کھانے کے لیے میرے پاس آئیں۔ وہ گئے، وہ تعمیل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس غرض کے لیے بلایا گیا ہے، تو وہ آتے تو ہیں لیکن سب ایک وقت نہیں آتے، نمبر 1۔ دوسرے، سب لوگ آخر تک بیٹھے نہیں رہتے، کوئی جلد کھاتا ہے پھر اٹھ کر چلا جاتا ہے، پھر دوسرا ختم کرتا ہے، وہ جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آخری شخص کے کھانے کے ختم ہونے پر سوائے اس آخری شخص کے کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ جو اصل منشا کے خاندان کے لوگوں میں تبلیغ کریں اس کے معنی تھا، لہذا پہلا اٹیمپٹ ناکام ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ نے مکرر وہی تدبیر کی۔ حضرت علی سامان خرید لاتے ہیں، حضرت علی دعوتیں پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ متبنہ بیٹے تھے آپ کے، اور سب لوگ جب آتے ہیں تو اب کی دفعہ احتیاطاً رسول اللہ ان سے کہتے بھی جاتے ہیں کہ کھانے کے بعد میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ٹھہرنا، انتظار کرنا۔ چنانچہ اب کے سب لوگ استجاب کی حالت میں کہ وہ کیا بات ہوگی جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے، ٹھہرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد رسول اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بت پرستی کیوں بری ہے، خدا کو ایک ماننا کیوں ضروری ہے، اور پھر اس کے نتائج یعنی آخرت کی زندگی، خدا کا حساب و کتاب وغیرہ، چند ابتدائی بنیادی چیزیں جو اسلام کی تھیں وہ سناتے ہیں۔ اس سلسلے میں طبری کی روایت دلچسپ ہے۔ طبری کا بیان ہے کہ اس تبلیغ کا ایک جملہ، غالباً آخری جملہ یہ تھا کہ تم میں سے جو شخص میری دعوت کو قبول کرے گا وہ میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی جو بچہ تھے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ موقع ہاتھ آیا، ابو لہب کو، رسول اللہ کے چچا کو، قہقہہ مار کر ہنسا، تالی بجا کر کہنے لگا ابو طالب مبارک ہو، آج سے تم اپنے بیٹے کے ماتحت بن چکے ہو۔ تو انہیں ایک حدت پیدا ہوئی، غضب، وہ ساری عمر اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکے کہ رسول اللہ کی اتباع کریں، رسول اللہ کی نبوت کو قبول کریں۔ اس بیان کا منشا یہ ہے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا تھا۔ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ حضرت علی کے ایمان لانے کا طریقہ کیا تھا، کب ایمان لائے وغیرہ، وہ ایک ذیلی علیحدہ چیز ہے، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تبلیغ کے سلسلے میں رسول اللہ نے کیا تدبیر اختیار کی۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں جو گھر میں ہی رہتے ہیں، متبنہ بیٹا ہے، بیوی ہے، غلام ہے، اور انتہائی قریبی دوست مثلاً حضرت ابو بکر ہیں۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری وحی نازل ہوتی ہے جس میں یہ حکم آتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس کے معنی ہے کہ جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے وہ کھول کر بیان کر دے، اور مشرکوں سے پہلو تہی کر، ان سے کی پرواہ نہ کر۔ اس حکم کے آنے پر رسول اللہ اپنے میں ایک طرح کی دہشت محسوس کرتے ہیں کہ شہر بت پرست ہے۔ اگر میں وہاں کے لوگوں کو برملا یہ کہوں کہ تمہارا دین غلط ہے، تمہارے بت تمہارے لیے کبھی
حفاظت کا اور نجات کا باعث نہیں بن سکتے وغیرہ تو لوگ خفا ہوں گے، میں کیسے بیان کروں؟ تو حضرت جبریل نے تشفی کی کہ خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں، خدا تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے دشمن تمہارے جان پر حملہ نہیں کریں گے۔ غرض کچھ اس طرح کی تفصیلیں ہمیں سیرت کی کتابیں ملتی ہیں۔ تو ایک دن رسول اللہ شہر کے باہر ایک پہاڑی کے دامن میں یا پہاڑی کے کچھ بلند حصے پر کھڑے رہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، گویا کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کوئی اہم چیز کہنی ہے، تو لوگ دوڑے دوڑے آئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں فلاں قبیلے کے لوگوں ہی کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، تو جو لوگ اس قبیلے کے نہیں تھے وہ چلے گئے۔ پھر اس کی ایک شاخ کا ذکر کیا، میں صرف ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، غرض بجائے سارے شہر کو مخاطب ہو کر تبلیغ کرنے کے اس کے ایک محدود حصے کو اس دن آپ نے مخاطب فرمایا تھا۔ اور تخاطب کا انداز کچھ اس طرح تھا، اے لوگو، اے بھائیو، اگر میں تم سے یہ بیان کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دوسری طرف ایک دشمن کی فوج آئی ہوئی ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہو، تو کیا تم میری بات پر اعتماد کرو گے؟ ان کا جواب تھا کہ آج تک ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا، اگر تم سیریسلی کہتے ہو کہ واقعی ایک دشمن اس طرف آیا ہوا پڑا ہے تو ہم تمہاری بات پر یقین کریں گے، کیوں نہیں؟ اس وقت رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں تم کو اس انسانی لشکر سے بھی بڑے ایک دوسرے لشکر سے ڈراتا ہوں، یہ اللہ کا قہر و عذاب ہے۔ اگر تم اللہ کو ایک نہ مانو گے، اگر تم بتوں کی پرستش کرو گے تو خدا تم کو تمہارے مرنے کے بعد دوزخ میں ڈالے گا اور فلاں فلاں۔ اس دن علاوہ اور لوگوں کے آپ کا چچا ابو لہب بھی وہاں موجود تھا۔ یہ چونکہ ذرا دیر لگی اس واقعے کو، پہلے سب لوگوں کو بلایا، پھر ایک جز کو جانے کے لیے کہا، پھر دوسرے جز کو، آخر میں ایک محدود حصہ رہا جس میں کافی دیر لگی، ممکن ہے گھنٹہ آدھ گھنٹہ لگا ہو۔ تو ابو جہل نے جل کر کہا، کیا اسی فضول چیز کے لیے تم نے ہمارا وقت ضائع کیا؟ اور پھر وہ بھی چلا گیا اور دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ اس وقت شاید بے محل نہ ہوگا اگر میں کچھ الفاظ اس وجہ کی بیان کروں کہ کیوں ابو لہب کو اپنے بھتیجے رسول اللہ سے اس طرح کی قد اور نفرت تھی۔ بلاذری ہی نے انصاب الاشراف میں اس کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو ممکن ہے نفسیاتی نقطہ نظر سے اس کا حل ہو، اس سوال کا جواب ہو۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ بچے تھے ایک دن، اور گھر میں دو بھائی یعنی ابو لہب اور ابو طالب کسی بات پر دونوں لڑ پڑے۔ اولاً ابو لہب نے اپنے بھائی کو زمین پر پٹکا اور سینے پر چڑھ کر تماچے لگائے۔ اس کو دیکھ کر رسول اللہ، جو ان دنوں ابو طالب کی کفالت میں تھے، دادا کی وفات ہو چکی تھی، دوڑے ہوئے آتے ہیں اور ابو لہب کو ابو طالب کی پیٹھ پر سے ڈھکیل کر ہٹاتے ہیں، اور اس طرح ابو طالب کو موقع ملتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اب وہ ابو لہب کو زمین پر پٹکتے ہیں، اس کے پیٹ پر چڑھ کر اپنا بدلہ لیتے ہیں اور اسے تماچے لگاتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ نے کچھ نہیں کیا، چپ رہے، کھڑے رہے۔ ابو لہب جل کر کہنے لگا، اے محمد، ابو طالب بھی تیرا چچا ہے، میں بھی تیرا چچا ہوں، تب تو اس نے ابو طالب کی مدد کی، اب میری مدد کو تو کیوں نہیں آتا؟ خدا کی قسم، کبھی میرا دل تجھ سے محبت نہیں کرے گا، میرا دل کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، میرا دل کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ہے، ابو بلاذری کی انصاب الاشراف میں۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں جو لوگ جتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں اتنا ہی وہ چھوٹی چیز کا تاثر لیتے ہیں اور اتنا ہی ان کے دلوں میں اس کا اثر دیر پا ہو سکتا ہے۔ تو ممکن ہے یہ وجہ تھی، ابتدائی وجہ، معمولی سی وجہ، جس کی بنا پر ابو طالب کو رسول اللہ سے نفرت پیدا ہو گئی، باوجود کہ وہ حقیقی چچا تھا اور کبھی اپنے بھتیجے کے دین کو، رسول اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ نہ ہوا، چنانچہ اس کو اسلام کے انتہائی شدید دشمنوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ ان ابتدائی
کوششوں کے بعد سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کا دین غلط ہے، لغو ہے، اور جن چیزوں کی ہم پرستش کرتے ہیں بت، وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور ہم بھی جہنم میں جائیں گے. تو اس طرح رفتہ رفتہ آپ کے خلاف نفرت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، اور جلدی ہی وہ نوبت آ گئی کہ شہر کی حکومت نے، شہر کے سربراہدہ لوگوں نے رسول اللہ کو اس سے بھی منع کر دیا کہ کچھ کہے بغیر امن و امان کی حالت میں خانہ کعبہ کے سامنے آ کر اپنے طرز کی عبادت کریں. چنانچہ اس کے بعد سے رسول اللہ یا تو اپنے مکان میں نماز پڑھتے یا گھر سے باہر کسی جنگل صحرا میں جا کر وہاں عبادت کیا کرتے. لیکن گفتگو اور چھیڑخانی اگر آپ اسے کہیے تو اس میں کمی نہیں ہوئی. لوگ آپ سے آتے، آپ سے بحث کرتے. نمبر 1، لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے. ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی پیش ہے. چنانچہ وہ اس شہر میں جہاں ابھی رات کو روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، رات کے وقت یہ معلوم کر کے کہ رسول اللہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو اس وقت چھپ کر خانہ کعبہ کے سامنے آتے ہیں، وہاں اپنے طرز کی عبادت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں. تو اس موقع کو وہ تاکتا رہتا اور کانٹے کی خاردار درختوں کی شاخیں اس مقام پر لا کر ڈالتا جہاں سے رسول اللہ کو گزرنا ہوتا اپنے مکان تک جانے کے لیے، اور خود مکان کی دہلیز وغیرہ پر گندگی اور غلاظت لا کر ڈالا کرتا تھا. یہ طریقے تھے جس کے باعث رسول اللہ کو اپنے پیام کے پہنچانے میں دشواری ہوتی رہی، لیکن آپ نے ہمت نہیں آ رہی، اس کا سلسلہ برابر جاری رکھا. اس وقت ایک نئی چیز پیش آئی، چھوٹی سی اور دلچسپ چیز، وہ یہ کہ مکے کے باشندے وقتاً فوقتاً جیسا ہم آج کل کہیں گے گلی کے لونڈوں کو اشکال دیتے تھے کہ اس شخص کے پیچھے جاؤ، اس پر پتھر پھینکو، پتھر مارو اور اس کو یہاں سے نکالو. جب کبھی ایسا ہوتا، جب کبھی ایسے بدتمیز لڑکے رسول اللہ کا پیچھا کرتے، تو ہمارے ایک مخریزی نے ایک دلچسپ قصہ بیان کیا ہے. وہ یہ کہ اگر کبھی اتفاق سے ابو سفیان کے مکان کے قریب ہوتے رسول اللہ، تو جھٹ سے ابو سفیان کے مکان میں گھس جاتے، اور ابو سفیان میں باوجود مسلمان نہ ہونے کے، باوجود اسلام سے قد ہونے کے، اتنی شرافت، اتنی انسانیت تھی کہ وہ فوراً رسول اللہ کی حفاظت کرتا اور ان گلی کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے نکال دیتا، اور پھر رسول اللہ ان کے جانے کے بعد امن و اطمینان سے اپنے گھر کو واپس ہو سکتے. اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد مخریزی نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا ہے دلچسپ. وہ بہت بات کا واقعہ ہوگا. جب سن 8 ہجری میں رسول اللہ مکے کو فتح کریں گے تو اس وقت ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ فوج کے ہراول دستے میں جو سامنے کا مقدمہ ہے، مقدمۃ الجیش، اس میں ایک منادی تھا جو بآواز بلند چلا کر گلیوں سے گزرتے وقت کہتا جاتا تھا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ امن میں رہے گا، جو شخص اپنے گھر کے اندر بند رہے، باہر نہ نکلے، وہ امن میں رہے گا، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا وہ امن میں رہے گا، اور آخری چیز جس کی طرف مجھے توجہ منعطف کرانی ہے، جو شخص ابو سفیان کے مکان میں جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا. تو مخریزی کہتے ہیں کہ یہ امتیاز، یہ خصوصیت ابو سفیان کے لیے اس واقعے کی بنا پر تھی کہ زمانے قبل ہجرت جب کبھی مکے کے شریر بچے رسول اللہ کو تکلیف دیتے اور آپ ابو سفیان کے گھر میں جاتے تو ابو سفیان آپ کو پناہ دیتا تھا، لہذا اس کے معاوضے میں ابو سفیان کے مکان کو بھی پناہ گاہ، امن گاہ قرار دے دیا گیا. کوئی 4-5 سال جاری رہا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی، لوگوں کی اذیت دہی اور دیگر ممانعتوں کے باعث کہ جو لوگ نو مسلم تھے، مسلمان ہوئے تھے، ان کو اپنے وطن میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا.
تو رسول اللہ کی اجازت سے یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی دلچسپ چیز قابل ذکر ہے، ان کو حبشہ جاتے وقت رسول اللہ یہ کہہ کر اجازت دیتے ہیں کہ اس ملک میں یعنی حبشہ میں جہاں نجاشی ایک عیسائی بادشاہ حکمران تھا، کہتے ہیں اس ملک میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ حق کا ملک ہے۔ یہ بڑی تعریف تھی جو نجاشی کی گئی تھی۔ یہ لوگ حبشہ میں پہنچتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کی اجازت چونکہ عام ہو گئی تھی، اس لیے یہ مسلمان بھی یا نو مسلم کہیے ان کو، مکے کے مہاجر بھی حبشہ میں تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال کے عرصے میں کافی تعداد، کم از کم 40-50 حبشی مسلمان ہو گئے وہاں۔ لیکن اس سلسلے میں دشواریاں بھی انہیں پیش آئیں۔ جب مکے والے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو حبشیوں کے پاس، نجاشی کے پاس مکے والوں نے، مشرکوں نے ایک وفد بھیجا یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے، ایکسٹراڈیشن عمل میں آئے، تاکہ ہم ان کو مکہ واپس لا کر ان کو حسب سابق یا حسب دلخواہ تکلیف دے سکیں، ستا سکیں۔ رسول اللہ کا بیان کہ وہاں ایک عادل بادشاہ حکمرانی کرتا ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نجاشی نے صرف مطالبے کی بنا پر فیصلہ کرنا مناسب نہیں خیال کیا، فوراً مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ تمہارے متعلق یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم اپنے شہر میں فتنہ فساد کرتے رہے ہو، اور وہاں کے تعاقب سے بچنے کے لیے، وہاں کی سزادیوں سے بچنے کے لیے تم یہاں آ کر پناہ گزین ہو گئے ہو، تو تمہارا کیا جواب ہے؟ اس وقت رسول اللہ کے چچا زاد بھائی جعفر طیار جواب دیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس کا ذکر کروں، ایک استنباط میں آپ سے بیان کرتا ہوں جس کی صراحت ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ رسول اللہ کے مکتوبات میں ایک مکتوب ہمیں ایسا ملتا ہے جو نجاشی کے نام ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، جب وہ تیرے پاس پہنچے تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کا استقبال کر اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اور اس بارے میں ایسی ہٹ دھرمی یا کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں نہ دکھا جو شایان شان نہیں ہے۔ طبری میں یہ خط موجود ہے، اور اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ خط کب بھیجا گیا، بلکہ کانٹیکس یہ بتاتا ہے کہ وہ سن 7 ہجری کا خط ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ یہ خط بطور تعارف کے جعفر طیار کو دیا جانا چاہیے، وہ خط لے کر گئے ہوں گے سن 5 نبوی میں، ہجرت سے بہت پہلے، اور نجاشی کو دیا ہوگا، کیونکہ اگر سن 7 ہجری میں بھیجا جائے تو یہ وہ وقت ہے جب مسلمان مہاجرین حبشہ سے مدینہ واپس جا رہے تھے، تو قیام کے اختتام پر اور پناہ طلبی کے ختم ہونے کے وقت تعارفی خط بھیجنا ذرا نامعقول سی بات نظر آئے گی۔ اسی لیے میرا گمان یہ ہے کہ مورخوں کے سکوت کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ اولین جماعت مہاجرین مکہ کی جو حبشہ گئی، اس وقت رسول اللہ نے ان کو یہ خط بطور تعارف دیا تھا۔ میں تفصیل میں اس لیے جانا نہیں چاہتا کہ کیوں دیا ہوگا وغیرہ، میرے پاس اس کے وجوہ ہیں۔ بہرحال مسلمانوں نے مکہ میں تبلیغ رسول اللہ کرتے ہیں، اور مسلمان شدہ لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ اپنی تبلیغ کا سلسلہ اپنی قابلیت و صلاحیتوں کے مطابق جاری رکھتے ہیں، جس کے باعث لوگ مسلمان ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ جعفر طیار کو جب جواب دہی کا موقع ملا تو انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ اسلام کیا چیز ہے، اور کیوں یہ لوگ جھوٹے ہیں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم فتنہ و فساد کرتے رہے وغیرہ۔ اور پھر آخر میں انہوں نے کچھ قرآن مجید کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائیں، خاص کر سورہ مریم کی، جس میں یہ ذکر تھا کہ حضرت عیسیٰ
بغیر باپ کے حضرت مریم کے وطن سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے حکم سے فلاں فلاں یہ تفصیلیں۔ اس کو سن کر ہمارے مورخوں کا بیان ہے کہ نجاشی نے اپنے سامنے سے تخت پر یا زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا، گھاس کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور یہ کہا کہ اس نے ابھی آیتیں پڑھ کر جو قصہ بیان کیا حضرت عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ اس سے اتنا برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ مزید تفصیلیں ہمیں نہیں ملتی ہیں کہ آیا اس بادشاہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن کچھ اشارے ہمیں ملتے ہیں جس کی بنا پر گمان پڑتا ہے کہ اگر اس وقت نہیں تو جلدی ہی نجاشی نے اسلام قبول کر لیا ہوگا، کیونکہ بخاری کی ایک روایت کے مطابق جس دن ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، جس دن مدینے میں نجاشی کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ نے اس دن غائبانہ نماز جنازہ پڑھی نجاشی کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ کسی غیر مسلم کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، تو توقع گمان کرنا چاہیے کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی اطلاع بھی رسول اللہ کو بھجوا دی تھی۔ یہ چند ابتدائی چیزیں ہیں جو تبلیغ کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ مشکل تر چیزوں سے رسول اللہ کو سابقہ پڑتا ہے۔ جب حبشہ بھیجی ہوئی جماعت مشرکین مکہ کی اپنے مقصد میں ناکام ہوئی تو واپس آنے پر انہوں نے مابقی مسلمانوں کو جو مکے میں تھے اپنے ظلم و تشدد کا زیادہ سختی کے ساتھ ہدف بنایا۔ علاوہ اور چیزوں کے اس وقت انہوں نے ایک قرارداد منظور کی کہ رسول اللہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں سے نہ کوئی شخص نکاح بیاہ کے تعلقات رکھے، نہ بیٹی دے ان سے، نہ بیٹی لے ان کی، نہ انہیں کوئی چیز فروخت کرے تجارتی، نہ ان کی دکانوں سے اپنی کوئی چیز خریدے، حتیٰ کہ ان سے کوئی بات چیت بھی نہ کرے۔ اتنے وہ سیریس تھے کہ اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس اقرار کی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ بائیکاٹ کئی سال تک جاری رہا اور اس کے نتیجے کے طور پر کئی مسلمان مر بھی گئے، بہت سے مسلمان اتنی تکلیفیں اٹھاتے رہے کہ اس کو یاد بھی کرنے سے ہمیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالآخر وہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، جس کی تفصیلوں میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، لیکن دلچسپ انداز میں اس کے بعد رسول اللہ شہر میں واپس آتے ہیں، اور یہ دیکھ کر کہ اب شہر کے باشندوں سے بات چیت کرنی ناممکن ہو گئی ہے، اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تبلیغ کے سلسلے میں ایک نئی تدبیر آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس شہر کو چھوڑو، کسی اور جگہ جا کر تبلیغ کرو، اور آپ انتخاب فرماتے ہیں شہر طائف کا۔ اس کی وجہ ہمارے مورخوں نے یہ لکھی ہے کہ وہاں رسول اللہ کی ماں کی طرف کے رشتہ دار تھے، گویا ماموں کا علاقہ تھا۔ وہ بہت آس لے کر گئے، لیکن وہاں اس سے زیادہ دشواریوں کا سابقہ پڑا جتنا مکے میں تھا۔ چنانچہ اول تو ان ماموں نے آپ کو گالی گلوچ دے کر کہا کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ پھر جب آپ مجبوراً شہر سے نکلتے ہیں تو گلی کے شریر لڑکوں کو یہی لوگ رسول اللہ کے پیچھے لگاتے ہیں کہ ان پر پتھر مارو اور انہیں تکلیف دو اور انہیں اپنے شہر سے نکالو۔ آپ کو زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اور بہرحال شہر کے باہر پہنچ کر ایک باغ کو دیکھتے ہیں جس کے دروازے پر ایک دربان تھا، اور اس کی اجازت سے وہ باغ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دربان نیک دل شخص تھا، اور حقیقت میں وہ عیسائی تھا، جیسا کہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا۔ اس نے ان شریر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے واپس روانہ کیا، اور اپنے مالک کی اجازت سے جو گھر ہی اسی باغ میں موجود تھا، اور ایک مکے والا شخص تھا، وہ اس بےکس مہمان کی میزبانی کرتا ہے، کچھ پھل توڑ کر انگور کا خوشہ وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا جو تبلیغ کا ایک شاید انڈائریکٹ طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ انگور کے ان دانوں کو کھاتے ہوئے رسول اللہ نے آغاز کیا بسم اللہ کہہ کر،
تو وہ دربان باغ کا مالی کہیے حیرت سے پوچھتا ہے کہ اس ملک میں یہ کیا طریقہ، میں نے تو کبھی سنا نہیں۔ تو رسول اللہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ میں نبی ہوں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو بھی کام کروں اللہ کے نام پر کروں۔ پھر اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میرا وطن تھا نینوا کا شہر، آج کل جو شہر موصل ہے وہاں پر میں رہتا تھا۔ مصیبت آئی، گرفتار ہو کر آیا، بکا اور غلام کی حیثیت سے میں یہاں کام کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کیا تم اسی شہر کے باشندے ہو جہاں میرا بھائی یونس رہا کرتا تھا، حضرت یونس علیہ السلام؟ تو بے اختیار وہ عیسائی آپ کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہاں یونس نبی رہا کرتے تھے؟ کچھ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور مدینے کی طرف، مکے کی طرف واپس جاتے ہیں۔ تھوڑی دور آگے جا کر جب آپ تھک گئے تو ٹھہر جاتے ہیں، رات کا وقت ہے اور نماز میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس نماز کے بعد ایک دل کے دکھ کی گویا دعا آپ کرتے ہیں جو واقعی آج بھی ہم پڑھیں تو ہمارے دل پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس دعا کے الفاظ کم و بیش اس طرح ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے احکام کی تعمیل کرتا رہا ہوں، میں تجھ سے اس حیثیت سے دعا کرتا ہوں کہ تو مصیبت زدوں کی مدد کرتا ہے، تو غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو اور لوگوں کے پر رحم کرتا ہے جو رحم کے مستحق ہیں۔ اس طرح کے کچھ الفاظ ابتدائی کہہ کر پھر آپ کا یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے، یہ ساری مصیبتیں اور ناکامیوں کے باوجود یہ ساری مصیبتیں میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنے مشن کو جاری رکھوں گا اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے، تو مجھ پر ناراض نہیں ہے۔ یہ تھا وہ ڈٹرمنیشن، وہ عزم جس کا اس مصیبت کے وقت بھی، انتہائی مصیبت کے وقت بھی، کہ شہر مکہ وطن سے آپ باہر ہیں، شہر طائف جہاں پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں ناکامی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اس وقت بھی آپ یہ کہتے ہیں اگر ان مصیبتوں کا منشا تیری ناراضی کا باعث تیری ناراضگی نہیں ہے تو اے اللہ میں اسے برابر جاری رکھوں گا۔ یہ امتحان کی آخری چیز تھی جس میں رسول اللہ کامیاب ہوتے ہیں، تو اسی وقت سے روشنی کی ایک کرن نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے مورخ لکھتے ہیں کہ اس نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو ایک آیت نازل ہوئی، ایک سورت نازل ہوئی جس کے الفاظ یہ ہیں کہ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ اے محمد مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جنات کا ایک گروہ آ کر تجھے سنتا رہا نماز کے وقت، اور فلاں فلاں پورا قصہ ہے۔ یہ الفاظ کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کا ایک گروہ مجھے سن رہا تھا، اس سے میں تو یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ رسول اللہ نے ان کو نہ دیکھا نہ ان کے وجود کو محسوس کیا۔ جب تک خدا نے اطلاع نہ دی آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی۔ مگر اصل میں مجھے کہنا یہ ہے کہ ہمارے رسول نبی تھے انسانوں کے بھی اور جنات کے لیے بھی، اور اگر انسان آپ کی نبوت سے انکار کرتے ہیں تو کم از کم جنات، کم از کم ان کا ایک گروہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اور یہ پہلی روشنی کی کرن تھی جو اس تاریکی، اس مایوسی کے عالم میں آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ پھر آپ آہستہ آہستہ مکہ واپس ہوتے ہیں پیدل، اور اب ایک نئی مصیبت، وہ مصیبت یہ ہے کہ شہر مکہ سے باہر چلے جانے کے باعث آپ کی قومیت، سٹیزن شپ ختم ہو گئی۔ آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی شہر کا باشندہ آپ کو پناہ نہ دے۔ چنانچہ ایک شخص کو، بدوی کو کچھ رقم کا وعدہ کر کے یا دے کر انعام کہتے ہیں کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں لے۔ وہ جاتا ہے، پھر واپس آ کر کہتا ہے کہ اس نے انکار کیا اور یہ وجہ بیان کی کہ کیوں وہ نہیں لینا چاہتا۔ پھر اس کو دوبارہ ایک اور شخص کے پاس بھیجتے ہیں ایک مزید انعام کے ساتھ،
وہ بھی انکار کرتا ہے۔ آخر میں ایک تیسرے شخص کے پاس روانہ کرتے ہیں، وہ تیسرا شخص اس کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے بچوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہتھیار بند ہو کر آتا ہے اور رسول اللہ کو اپنی حمایت میں بطور گارڈ کے لے کر مکہ پہنچاتا ہے۔ اور حسب عادت اولاً ضرورت تھی اس نووارد کے لیے کہ کعبے کا طواف کرے، پھر اپنے گھر کو جائے۔ چنانچہ اعلان رسول اللہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اس گارڈ کی موجودگی میں پھر اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا چلوں کہ اس سفر طائف سے کچھ پہلے رسول اللہ کے 2 بڑے حامی مر چکے تھے، آپ کے چچا ابو طالب بھی، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بھی۔ اس مایوسی کے عالم میں آپ شہر چھوڑ کر طائف گئے تھے۔ بہرحال اب شہر مکہ میں آپ کی حیثیت ایک اجنبی کی تھی جو مقامی باشندوں میں سے ایک کی پناہ میں اور حمایت میں رہتے تھے، جس سے میں یہ معنی اخذ کرتا ہوں کہ رسول اللہ کو اب شہر میں آزادی نہیں تھی کہ سیاست میں حصہ لیں یعنی تبلیغ دین کریں۔ اس کا حل آپ نے سوچ لیا، نکال لیا، وہ یہ کہ شہر مکہ کے رواج کے تحت لوگوں کو ہر سال حج کے زمانے میں ایک طرح کا امن عام مل جاتا تھا۔ چنانچہ جو لوگ مجرم قاتل بھی ہوتے، چھپے ہوئے رہتے، وہ بھی حرام مہینوں کے زمانے میں، حج کے زمانے میں باہر نکل سکتے، کھلم کھلا جا آ سکتے تھے۔ اور شہر مکہ کے لوگ اگر اسلام کے دشمن ہیں تو کم از کم بیرونی ممالک سے آنے والے، بیرونی قبائل سے آنے والے جو حاجی تھے ان میں یہ تعصبات نہ ہوں، یہ ممکن ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے کوشش یہ کی کہ حج کے زمانے میں باہر سے آنے والے قبائل میں اسلام کی تبلیغ کریں، اور اس میں کامیابی ہوتی ہے کافی جد و جہد کے بعد۔ اور اولین مدنی مسلمان 6 اہل انصار اسی زمانے میں اسلام قبول کرتے ہیں، مینا میں حج کے زمانے میں۔ تفصیل ہے، دشواریوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ابن ہشام کے مطابق رسول اللہ کم سے کم 15 قبائلی جماعتوں میں گئے، ہر ایک کو مخاطب ہو کر یہ کہتے رہے کہ تم اسلام قبول کرو جس کی فلاں فلاں خصوصیتیں ہیں، اور یہ تکلیف کا باعث نہیں، جلدی ہی قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں پر نثار ہو جائیں گی۔ مگر کسی نے قبول نہیں کیا، صرف آخری 16ویں گروہ نے، جس میں 6 آدمی تھے انصار کے، وہ اس کو سن کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جو ایک خفیہ گفتگو سے آپ سمجھیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہوئی تھی کہ شہر مدینہ میں چونکہ بہت سے یہودی بستے تھے، اور ہمارے مورخ بیان کرتے ہیں جب کبھی عربوں میں اور یہودیوں میں جھگڑا ہوتا مدینے میں تو یہودی ان کو کہتے اچھا ذرا انتظار کرنا، آج تو تم ہمیں مار سکتے ہو لیکن جلدی ہی آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کی اتباع کر کے تم کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، تمہارا بچہ بوڑھا عورت مرد ہر شخص کو ہم قتل کر دیں گے۔ ان مدینے والوں نے سوچا کہ اگر واقعی یہ نبی موعود ہی ہے تو کیوں نہیں یہودیوں سے پہلے ہم اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ یہی وجہ تھی، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خاموش گفتگو ہوتی ہے اور پھر سب لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ان کا اسلام مخلصانہ تھا۔ چنانچہ مدینہ پہنچ کر وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس میں انہیں کامیابی بھی ہوتی ہے، اور 1 سال بعد اسی امن کے زمانے میں، حرام مہینوں میں، حج کے زمانے میں مدینے سے 12 آدمی مکہ آتے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت کے بعد ہمیں چند عناصر ایسے نظر آتے ہیں جو دلچسپ ہیں۔ رسول اللہ نے ان 12 آدمیوں کو، جو 12 مختلف قبیلوں کے نمائندہ تھے، اپنی طرف سے ان قبیلوں میں نائب یا سردار مامور کیا۔ اس میں ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کی طبیعت میں تنظیم تھی اور وہ مسلمانوں میں ایک نظام مرکزی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف اس کو رسول اللہ نامزد کرتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ وہ سردار بحق خود نہیں ہے بلکہ ایک برتر اقتدار کی طرف سے اس کو سردار مامور کیا گیا ہے، وہ اس کے ماتحت ہے۔ جو کسی کو
نامزد کرتا ہے وہی اس کو معزول بھی کر سکتا ہے. غرض یہ ہے کہ کچھ سیاسی امپلیکیشن اس کے اندر ہیں. اس نامزدگی کے بعد وہی لوگ رسول اللہ سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک معلم دو جو اسلام سے ہماری مقابلے میں زیادہ واقف ہو اور مدینہ پہنچ کر وہ ہمیں دین بھی سکھائے اور تبلیغ بھی کرے. رسول اللہ نے مصعب بن عمیر کو روانہ کیا جو ایک بہت ہی مخلص مسلمان تھے اور نظر آتا ہے کہ وہ نفسیات کے بڑے ماہر تھے اور انہیں لوگوں کو اسلام پر آمادہ کرنے کی بڑی غیر معمولی صلاحیتیں تھیں. چنانچہ لکھا ہے کہ انہیں اس میں بہت ہی شاندار کامیابی ہوئی. 20 لوگ مسلمان ہوتے گئے حتیٰ کہ انتہائی اجڑ لوگ بھی اسلام قبول کرتے گئے. ایک کا واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ ہے. ایک دن وہ ایک باغ میں جا کر وہاں کے لونڈی غلاموں بچوں کے سامنے کچھ تقریر شروع کی، یعنی اسلام کی دعوت. ایک شخص کو بولتا ہوا دیکھ کر بچے بھی بھاگتے ہوئے آئے، گھر کی لونڈیاں وغیرہ بھی آئیں اور سننے لگے. تو مالک کو جو یہ نظارہ، یہ تماشا نظر آیا، برا لگا. اس نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ اس کو ڈانٹ کر یہاں سے نکالو کہ ہمارے باغ میں بلا اجازت آ کر اس طرح فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے. وہ شخص، وہ قریبی رشتہ دار پہلے ہی سے مسلمان ہو چکا تھا. اب اس نے بہانہ کیا اور جا کر کہا میں نے اسے بہت ڈانٹا، وہ مانتا نہیں، وہ میری بات نہیں مانے گا، تم ہی جا کر اسے یہاں سے نکالو. مگر اصل میں منشا یہ تھا کہ یہ سردار جو اجڑ طبیعت کا ہے وہ بھی ذرا اسلام کی باتیں سنیں اور اس شخص کی زبان سے سنیں جس کے پاس جادو ہے کہ وہ ہر شخص کو بے بس کر دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ سردار آتا ہے ایک نیزہ لیے ہوئے، بہت ہی دھوم دھام سے ہلاتے ہوئے، جاؤ نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہیں مارتا ہوں، تمہیں قتل کرتا ہوں وغیرہ. یہ تھے بہت ہی دلچسپ آدمی مصعب بن عمیر. اس کا بجائے گھبرانے کے مسکراہٹ سے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک لفظ کی اجازت چاہتا ہوں کہنے کی. وہ یہ ہے کہ یہ معلوم کیے بغیر کہ میں کیا کہہ رہا تھا تم مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہو. مناسب کیا یہ نہیں ہوگا کہ پہلے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، تم کہو کہ چلے جاؤ، میں چلا جاؤں گا بغیر کسی مخالفت اور جھگڑے کے. تو وہ وحشی شخص، اگر میں کہوں اجڑ شخص، کہتا ہاں بات تو ٹھیک ہے. چنانچہ اپنے نیزے کو زمین میں گاڑ کر وہ بیٹھ جاتا. اچھا کہو کیا کہتے ہو. انہوں نے حسب عادت قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت شروع کی. شروع میں اسے سکون ملا، اس شخص کو چہرے کا جو جوش تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آیا. پھر چہرے پر روشنی کی شعاعیں نکلنے لگیں. پھر خبر اس کے کہ سورت کی تلاوت ختم ہوتی ہے، پوچھتا ہے کہ لوگ کس طرح مسلمان ہوتے ہیں. چنانچہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے فوراً اور پھر اپنی عادت کے مطابق اسی اجڑ شخص کی شخصیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیزہ اٹھاتے ہیں، پھر بڑے زور سے ہلاتے ہوئے گھر کے اندر پہنچتے ہیں. آؤ سب لوگ میرے پاس. چنانچہ عورتیں بھی، بچے بھی، غلام بھی سب بھاگتے ہوئے آتے ہیں. حضور کیا قصہ ہے؟ میں کون ہوں؟ ہمارے سردار، ہمارے سب سے عقل مند آدمی، غلط جو طریقہ ہو سکتا ہے ادب کا وہ اظہار کرتے ہیں. اچھا میرا حکم ہے کہ تم سب فوراً مسلمان ہو جاؤ ورنہ تم مجھ سے زیادہ کوئی دشمن نہیں پاؤ گے، اسی نیزے سے میں تم سب کو ماروں گا. چنانچہ پورا خاندان اس طرح مسلمان ہو جاتا. جب سردار مسلمان ہو تو ظاہر ہے کہ سردار کے ماتحت لوگوں کا مسلمان ہو جانا آسان ہوتا ہے، خاص کر اس پرانے زمانے میں. یہ تھے مختلف طریقے جو ہمیں اسلام کے پھیلنے کے نظر آتے ہیں. رسول اللہ کا طرز عمل، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کا طرز عمل، اور یہ چیزیں ہمیں رسول اللہ کی زندگی کے آخر تک نظر آتی رہیں گی. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی ساری تفصیلیں آپ سے بیان کروں. 2 مثالیں آپ کو دے کر اس جز کو میں ختم کروں گا. ایک دن رسول اللہ کے مکان میں ایک اجنبی آتا ہے اور مہمانداری چاہتا ہے. چنانچہ رسول اللہ اس کو کھانے کو بھی دیتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے ایک کمرہ بھی دیتے ہیں.
اور الصبا وہ شخص جو دشمنی کی بدنیتی کے ساتھ ہی وہاں آیا تھا، کمرے میں بستر پر غلاظت کر کے الصبا تڑکے سے خبر اس کے کہ اور لوگ بیدار ہوں اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ وہاں آئے، غلاظت دیکھی تو اس غلاظت کو اپنے ہاتھ سے دھویا اور بستر کو پاک صاف کیا، اور پھر دیکھا کہ وہ شخص جاتے ہوئے بھول کر اپنی تلوار وہیں چھوڑ گیا ہے۔ کچھ دور جا کر اسے فکر ہوئی میری تلوار، آہستہ آہستہ آتا ہے، خیال ہے کہ ابھی لوگ سو رہے ہوں گے، میں تلوار کو پھر لے کر واپس چلا جاؤں گا، مگر اس نے دیکھا کہ رسول اللہ بیدار ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کے بستر کو صاف کر رہے ہیں، اور قبل اس کے کہ اس کی توقع کے مطابق رسول اللہ اسے ڈانٹیں دھمکائیں، رسول اللہ اس سے کہتے ہیں تم اپنی تلوار بھول گئے تھے، تلوار رکھی ہے، لے لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے طریقے ہمیں بتاتے ہیں کہ سختی کے وقت نرمی کرنا بعض وقت زیادہ مفید ہوتا ہے بجوز اس کے کہ سختی کا جواب سختی سے دیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، ایک جنگ کے سلسلے میں رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں، اب ان کی فوج کی آمد کی خبر سن کر دشمن بھاگ جاتا ہے۔ بھاگتا دور تو نہیں، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کوئی درے میں کچھ اس وادی میں چلا جاتا ہے، اور اس دشمن قبیلے کا سردار پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر دور سے تاکتا رہتا ہے کہ یہ فوج کیا کرتی ہے، اسے دیکھے۔ اس دن بارش ہوئی، چنانچہ بارش کی وجہ سے رسول اللہ اور آپ کے ساتھی تتر بتر ہو گئے، اور خود رسول اللہ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنا کرتا اپنی قمیص درخت کی شاخ پر لٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائے، اور پھر لیٹ کر آرام فرمانے لگتے ہیں۔ دشمن جو اوپر سے تاک رہا تھا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ تنہا ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو وہ آتا ہے اور تلوار کھینچ کر چلا کر کہتا ہے، عربی طریقہ تھا کہ سوتے کو مارا نہیں جاتا، یہ شیولری کے خلاف ہے، اے محمد تجھے اب میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سکون کے ساتھ کہتے ہیں اللہ۔ اس لفظ کا اس پر اتنا رعب پڑا کہ ہاتھ میں تھرتھری پیدا ہوئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تلوار کو اب رسول اللہ خود اٹھا کر کہتے ہیں کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے کوئی نہیں۔ تو آپ اس کو اس کی تلوار واپس کرتے ہیں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ اس قدر متاثر ہوا اس مرحمت پر کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اپنے قبیلے میں تبلیغ کروں گا اسلام کی۔ ایک اور واقعہ اس سلسلے میں ذکر کر کے میں اس بحث کو ختم کروں گا۔ مکہ معظمہ فتح ہوتا ہے، جس کے سلسلے میں رسول اللہ کی فوجی قابلیت اور مہارت کا میں ایک سابقہ لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح 10,000 کا عظیم الشان اور بڑا لشکر مدینے سے مکہ پہنچتا ہے، اور دشمن کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی جب تک کہ مسلمان شہر مکہ کے دامن میں کیمپ ڈال کر مقیم نہیں ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شہر فتح ہوتا ہے، اور ایک منادی شہر میں چلاتا ہوا پھرتا ہے، ڈھنڈورا پیٹتا ہوا کہ رسول اللہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ کعبے کی مسجد میں آؤ تاکہ وہ تم سب سے مخاطب ہو سکیں اور کچھ کہہ سکیں۔ سب لوگ آئے استجاب کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، دھڑکن اور دہشت کے ساتھ، معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ ان کے دلوں کی چوری تھی۔ 20 سال سے وہ اسلام اور اسلام کے پیغمبر کو تکلیف دیتے رہے تھے، اب وہی دشمن کا مالک ہو چکا تھا، ان کے شہر پر قبضہ کر چکا تھا، شہر سے نکلنے کے راستے بند تھے۔ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاضرین میں کچھ مسلمان تھے اور سارے مکے کے غیر مسلم لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص جو اسلام کے سخت دشمنوں میں سے ایک تھا، عتاب ابن اسید، وہ اذان کو سن کر اپنے ایک دوست کے کان میں، جو وہ بھی غیر مسلم ہے، کانا پوسی کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کا شکر میرا باپ مر چکا ہے، ورنہ آج وہ برداشت نہیں کر سکتا
کہ اللہ کے گھر کی چھت پر ایک کالا گدھا چڑھ کر ہینگے. یہ حضرت بلال کی طرف اس کا اشارہ تھا. میں اس کو یہیں روکتا ہوں. رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم اب مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوائے شرم سے سر جھکا لینے کے کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ صرف اس قدر کہہ سکے کہ تو شریف ہے، شریف زادہ ہے، تو اسے شرافت ہی کی توقع کی جا سکتی ہے. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا آج تم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے، کوئی جواب دہی باقی نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو. اس غیر متوقع اعلان پر عتاب ابن اسید، جو ابھی 2 منٹ پہلے اذان دینے پر اس طرح کی نامعقول باتیں کر چکا تھا، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، اچھل پڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، رسول اللہ کے سامنے آ کر کہتا ہے اے محمد میں عتاب ابن اسید ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تھا اس کا ریاکشن اس امنسٹی، اس اعلان معافی اور آزادی کی وجہ سے، کہ جس وقت سختی کا موقع ہوتا ہے اس وقت رسول اللہ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت تلوار کے. اس لیے کہ مکے پر رسول اللہ کا قبضہ ہو چکا تھا، 20 سال سے مکے والے مسلمانوں کو ستا رہے تھے. یہ آسانی سے ممکن تھا، اس کی قوت موجود تھی، رسول اللہ کے ہاتھ میں حکم دیتے کہ ان سب کا قتل عام کرو. آپ نے نہیں کیا. کم از کم آپ یہ حکم دے سکتے تھے کہ ان سب کو غلام بنا ڈالو، آپ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا. کم از کم یہی کر سکتے تھے کہ ان کا مال لوٹ لو، یہ بھی آپ نے نہیں کیا. یہ کہا کہ آج تم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے، تمہیں جواب دہی کی ضرورت نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو نتیجہ یہ ہوا کہ راتوں رات سارا مکہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ تھے وہ طریقے جو تبلیغ اسلام کے لیے رسول اللہ نے اختیار فرمائے، اور نتیجہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے کے انبیاء کی زندگی میں ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد کا ہم مقابلہ کریں رسول اسلام کی کامیابی کا، تو یہاں بھی آپ کی غیر معمولی فوقیت نظر آتی ہے. حضرت عیسیٰ کے متعلق انجیل میں جو تفصیلیں ملتی ہیں اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 30-40 آدمی آپ کے ہاتھ پر ایمان اسلام دین قبول کر سکے ہوں گے. حضرت موسیٰ کے متعلق تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے لوگ، جن کی تعداد 5 لاکھ تھی، ان کا ساتھ تو دے رہی تھی ایک خود غرضی کے تحت کہ فرعون کے ظلم سے نجات دلائے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 0 تھی. کیونکہ جب حضرت موسیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں فلسطین کا ملک دے گا، بڑھو اور اس ملک پر قبضہ کر لو، تو انہوں نے کہا کہ ان جباروں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے خدا نے وعدہ کیا ہے تو تم اور تمہارا خدا دونوں جاؤ، اس پر حملہ کرو، اس پر قبضہ کر لو، پھر ہم آئیں گے اور اس شہر میں رہیں گے. دوسرے الفاظ میں ساری قوم کافر ہو جاتی ہے آپ کی بات کو قبول کرنے اور آپ کی بات پر ایمان لانے سے انکار کرتی ہے. کہتے ہیں کہ صرف 2 آدمی تھے جنہوں نے ایسا نہیں کیا، حضرت موسیٰ کے ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر کی. ایک آپ کے بھائی حضرت ہارون تھے، اور دوسرے آپ کے خادم حضرت یوشع علیہ السلام، جو بعد میں وہ بھی نبی بنے. ان 2 کے سوا سارے بنی اسرائیل میں سے کسی ایک نے بھی آپ کی بات نہیں مانی تھی. اس کے برخلاف ایک اور چیز بھی بیان کرنی ہے. حضرت عیسیٰ کے 12 بہت ہی مخلص حواری تھے. ان میں سے ایک سینٹ پیٹر کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کی خبر ویٹیکان میں اٹلی میں ہے. اس کے متعلق انجیل ہی میں حضرت عیسیٰ کا قول ہے جا او شیطان. یہ ان کی کسی حرکت کی بنا پر، ان کے کسی طرز عمل کی بنا پر ہوا ہوگا، تفصیلیں میں معلوم نہیں. ایک اور حواری تھا، اس کے متعلق تو صراحت ملتی ہے کہ اس نے ارتداد اختیار کیا، اور پولیس کو چونکہ حضرت عیسیٰ کی گرفتار کرنے کی ضرورت تھی، تلاش کر رہی تھی، وہ غائب ہو گئے تھے. تو اس ساتھی نے جو مرتد ہو گیا تھا وہ پولیس کو بتاتا ہے یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اس کے برخلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ آپ کی زندگی میں مسلمان ہوئے،
ان کی تعداد کے متعلق صحیح اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایسے اشارے ملتے ہیں جس سے ان کی تعداد کا ایک حد تک تخمینی اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ حجۃ الوداع جو وفات سے 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے متعلق ہمارے مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت میدان عرفات میں 1,40,000 لوگ جمع ہوئے تھے، سارے مسلمان، مرد، عورتیں، بچے سب ملا کر 1,40,000 آدمی آئے تھے۔ اسلام میں حج ایک ایسا فریضہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر سال کرنا پڑتا ہو، اس لیے شاید یہ گمان نامناسب نہ ہوگا کہ سب مسلمان جو مسلمان ہوئے تھے وہاں اس سال حج کے لیے نہیں آئے تھے، اور کچھ لوگ گھر میں رہے، کچھ لوگ آئے۔ اگر فرض کیجئے کہ ہر 5 میں ایک شخص آیا ہو تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد کم از کم 5-6 لاکھ کی ہمیں فرض کرنی پڑتی ہے۔ کہاں 10-12 آدمی، کہاں 2 آدمی، اور کہاں یہ تعداد۔ اور ہمیں اسلام کی تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ علی العموم بہت ہی شاذ و نادر استثناؤں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص ارتداد نہیں کرتا۔ عہد نبوی میں ایک آدھ ارتداد کی شکل ہمیں نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان ہونے کے بعد کا ارتداد نہیں ہے، وہ منافق تھے، منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن جب ان کی چلی نہیں تو بھاگ جاتے ہیں اور پھر اپنے کفر کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں۔ غرض یہ چند چیزیں ہیں جو تبلیغ کے سلسلے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وقت بہت کم باقی رہا ہے دوسرے پہلو کے متعلق، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی 2-4 منٹ میں آپ سے بیان کروں، یعنی غیر مسلموں کے متعلق اسلام کا برتاؤ۔ اس آیت سے آپ میں سے ہر شخص واقف ہے، لا اکراہ فی الدین ان علیک الا البلاغ، جبر کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ پیغمبر کا فریضہ بلاغ، تبلیغ، بس، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں عہد نبوی میں اور خلافت راشدہ میں کم از کم اس دور کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو جبر کے ساتھ کبھی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ایک عجیب و غریب چیز ہمیں قرآن میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مذہبی دینی کمیونٹی کو کامل داخلی خود مختاری دی جائے کہ عبادت بھی وہ اپنے طرف سے کر سکیں، مقدمات میں اپنے ہی قانون پر، اپنے ہی ججوں کے ذریعے سے اپنے مقدمات کا فیصلہ کرائیں وغیرہ، کامل داخلی خود مختاری دی جاتی ہے۔ اور قرآن کی کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، جن میں سے ایک آیت بہت ہی واضح ہے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والوں کو چاہیے کہ اس چیز پر عمل کریں جو خدا نے انجیل میں نازل کیا ہے۔ ان احکام کے تحت عہد نبوی ہی سے قوم واری خود مختاری ساری آبادی کو مل گئی تھی۔ مسلمان اپنے دین پر عمل کرتے، دینی عبادتی معاملات میں بھی اور قانونی معاملات میں بھی اور دیگر امور میں، اسی طرح ہر دوسری ملت کے لوگوں کو بھی اس کی آزادی ہوتی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایک نیا واقعہ پیش آتا ہے، مسلمانوں پر جنگ فرض کی جاتی ہے اور غیر مسلم رعایا کو اس سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر مسلمان دین کی خاطر جنگ کریں تو غیر مسلموں کو اسلام کی خاطر جنگ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ مسلمان جنگ کر کے اسلامی مملکت، ریاست اور حدود کی حفاظت کرتے ہیں، جس کے باعث وہاں رہنے والی غیر مسلم رعیت امن و امان سے متمتع ہوتی ہے، جبکہ مسلمان اپنا سر کٹاتے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، تو فوجی ضروریات کے تحت غیر مسلم رعایا پر ایک ٹیکس عائد کیا جاتا ہے جو جزیہ کہلاتا ہے۔ یہ جزیہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے، اسلام سے پہلے ایران اور روم میں بھی جو لوگ فوجی خدمت انجام نہیں دیتے ان کو ایک ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ یہ چیز اسلام میں بھی آئی اور غیر مسلم رعایا ایک بہت ہی خفیف ٹیکس دے کر جو سال میں 10 دن کی غذا کے مترادف تھا،
وہ مسلمان سلطنت کی پوری حفاظتی قوتوں، فوج، پولیس وغیرہ سے مستفید ہوتے رہتے، اور جس وقت مسلمان اپنا سر کٹاتے یہ تجارت کرنے، حرفت کرنے میں رہ کر ثروت کماتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے غیر مسلموں کے متعلق، وہ یہ ہے کہ دین کی بنا پر غیر مسلم رعایا کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نظر نہیں آتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مکے والوں کو شکست ہوئی، تو مکے والوں نے ایک وفد دوبارہ حبشہ کو بھیجا اور چاہا کہ وہاں جو مسلمان مہاجر متمتن ہیں ان کو نئے نجاشی سے اسی طرح واپس حاصل کر لیں اور ان کو تکلیف دیں۔ جب اس کی اطلاع رسول اللہ کو ہوئی تو مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے عمرو بن امیہ الضمری کو اپنا سفیر بنا کر نجاشی کے ہاں بھیجا تاکہ مسلمانوں کی سفارش وہ کرے اور ان کی حفاظت کے لیے حکمران کو آمادہ کرے، اس صراحت کے ساتھ کہ عمرو بن امیہ الضمری اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک شخص کو سفیر بنایا جاتا ہے کیونکہ شخصی اعتماد ہے، اور یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ اسی طرح ہمیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے ہمسائے میں کچھ یہودی رہتے تھے۔ ایک یہودی کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو رسول اللہ اس بچے کی عیادت کے لیے اس کے گھر کو جایا کرتے ہیں۔ یہ مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں غیر مسلموں سے برتاؤ کے سلسلے میں۔ ایک اور چیز، جب مسلمانوں ہی کا نہیں یہودیوں کا جنازہ بھی شہر سے کی گلیوں میں سے گزرتا اور اتفاق سے رسول اللہ وہاں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو اس جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے تاکہ کسی موت کے حادثے کے موقع پر ان کے ساتھ ایک طرح سے اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور انہیں کوئی دلی تکلیف نہ ہو کہ ہمارے یہاں تو موتا لاش نکلی ہوئی ہے اور یہ لوگ ہنس رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ غرض اس طرح کی چیزیں ہمیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں کہ مسلمانوں کا طرز عمل غیر مسلم رعایا کے ساتھ اس قدر رواداری کا تھا کہ اس کی نظیریں ہمیں تاریخ عالم میں کم ملتی ہیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلا اس کی طرف اشارہ کر کے میں اسے ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوگی حضرت عثمان کے زمانے میں، پھر اس کے بعد 12 خانہ جنگیاں ہوتی رہیں گی۔ کسی بھی مسلمانوں کی خانہ جنگی کے زمانے میں غیر مسلم رعایا نے کبھی بغاوت نہیں کی۔ وہ نہ اس فریق کا ساتھ دیں گے نہ اس فریق کا، یہ اپنی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس غاصب مسلمان حاکم سے نجات حاصل کریں اس کا خیال انہیں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان، حضرت معاویہ وغیرہ کے زمانے میں قیصر روم نے پیام بھیجے اور وہاں کی اسلامی ممالک کی عیسائی رعایا سے کہا یہ موقع ہے تم بغاوت کرو، میں بھی اسی وقت حملہ کرتا ہوں، مسلمانوں پر اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے حملہ کریں گے، ان سے ہم نجات پائیں گے۔ ان کا جواب اس ابتدائی زمانے سے لے کر کروسیڈز تک جب کبھی ایسے مطالبے پوپ نے کیے یا کسی عیسائی حکمران نے تو ان کا جواب ہی ہوتا تھا ہم ان کافر حکمرانوں کو یعنی مسلمانوں کو ہم مذہب حکمرانوں پر ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان کبھی غیر مسلموں پر جبر نہیں کرتے تھے اسلام لانے کے لیے، اور ان کو کامل آزادی اور خود مختاری دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کی دینی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے، اس کی اصل دستاویز آج تک محفوظ ہے۔ اس میں ایک عیسائی، حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے، عیسائی اپنے بعض ہم مذہبوں کو جو ایک دوسرے شہر کے تھے یہ لکھتا ہے آج کل ایک نئی قوم ہماری حاکم بن گئی ہے لیکن وہ ہم پر ظلم نہیں کرتی، اس کے برخلاف وہ ہمارے گرجاؤں کو اور ہمارے کانوینٹس کو مدد ہی کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات جو آج کے اجتماع کے دوران میں کیے گئے ہیں
ان کے متعلق کچھ مختصراً عرض کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. توقع ہے کہ آپ میری تقصیروں کو اور میری کوتاہیوں کو ان جوابات کے متعلق بھی اور اپنی ساری گزشتہ تقریروں کے متعلق بھی مجھے معاف فرمائیں گے، کیونکہ کوئی انسان معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر مجھ میں کوئی قابلیت، کوئی خصوصیت ہے تو وہ یہی ہے کہ میں اپنی تقصیروں کو ماننے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوں. پہلا سوال یہ ہے، آپ کے بیان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا تناسب حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں سے کافی زیادہ تھا. کیا وجہ ہے کہ موجودہ دور میں وہ تناسب نہیں رہا؟ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب قدرت کے متعلق ہے اور دوسرا جواب خود آپ کے ہمارے متعلق ہے. قدرت کے متعلق میں اس لیے منسوب کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تک 600 سال کا وقفہ پڑا. لہذا عیسائیوں کو ہم پر 600 سال کی سبقت حاصل ہے. انشاءاللہ آئندہ 600 سال کے بعد ہماری حالت وہ نہیں رہے گی جو آج ہے. یہ قدرتی صورتحال ہے جو اس کی توجیہ کے لیے پیش کی جا سکتی ہے. لیکن اس سے زیادہ میرا قصور معاف کریں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے. کیا ہم اپنے اطراف نہیں دیکھتے کہ عیسائی مشنری کس تندہی کے ساتھ، کس جوش و شوق سے اور کس خلوص کے ساتھ اپنا دین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہماری تعداد عیسائیوں کی تعداد سے زیادہ ہو. اس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیان کرنا کہ موجودہ دور میں عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے، یہ صحیح نہیں. اس کے بعد یہ سوال ہے، اگر خلیفہ وقت یا اقتدار اعلیٰ یعنی اسلامی ریاست قتل یا طبی موت سے فارغ عہدہ نہ ہوں تو کیا کوئی ایسا اسلامی طریقہ ہے جس سے انہیں علیحدہ کیا جانا ممکن ہو؟ براہ کرم کسی مثال یعنی پریسیڈنٹ سے آگاہ فرمائیں. میرا پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد، یکجہتی، تعاون عمل ہو. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی میں مبتلا ہو کر اپنے دشمنوں کو موقع دیں کہ ہم پر قبضہ کریں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، جس کی طرف میں اس سے پہلے بھی ایک جواب میں یا ایک تقریر میں اشارہ کر چکا ہوں، کہ مسلمان فقہا کے بیان کے مطابق حکمران ملک یا خلیفے کی حیثیت ایک وکیل کی ہے، اور موکل جو کسی شخص کو اپنا وکیل بناتا ہے اس بات کا ہمیشہ حق رکھتا ہے کہ اپنے وکیل کو معزول کرے. تو جو لوگ کسی کو حکمران بنائیں گے انہی کو یہ بھی حق ہوگا کہ اس کو اس کی خدمت سے الگ کریں اگر ان کی رائے میں وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہا ہے. اس کے بعد کا سوال ہے، کل آپ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ استاد کے لیے شاگرد کا دیا ہوا ہدیہ لینا مناسب نہیں. ہمارے علماء کرام تقریریں کرنے کا معاوضہ لیتے ہیں، اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے معلوم نہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ ہر شخص کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس لیے کوئی عام حکم نہیں دیا جا سکتا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت عمر کو رسول اکرم نے ایک خدمت پر مامور کیا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ کی تحصیل کا کام تھا. انجام دینے کے بعد جب واپس آئے تو رسول اللہ نے ان کی تنخواہ کے طور پر کچھ رقم انہیں عطا کی. حضرت عمر نے ادب کے ساتھ اس کو لینے سے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کام میں خدا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہی رقم آپ کسی اور دوسری اسلامی ملک کی ضرورت کے لیے صرف فرما سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہیں لینا چاہیے.
لینے کے بعد چاہے کسی کار خیر میں لگا دو لیکن لینا چاہیے۔ یہ بخاری کے بیان کردہ حدیث ہے۔ میرا منشا اس سے یہ ہے کہ کچھ تو حکومت کے فرائض ہیں اور کچھ دوسرے الفاظ میں ان لوگوں کے فرائض ہیں جو کسی شخص سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جس شخص سے کام لیا گیا ہے اس کے اپنے فرائض، اس کے اپنے جذبات اور اس کی اپنی ضرورتیں ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر جواب آپ کے لیے کافی ہوگا، پھر آپ اس کے لیے خود فیصلہ فرما سکیں گے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے جو شاید تیسری، چوتھی، پانچویں مرتبہ آیا ہے موسیقی کے متعلق، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسند احمد ابن حنبل میں ایک حدیث ہے جس میں کم و بیش یہ الفاظ ہیں کہ خدا نے مجھ کو معازف اور مزامیر کے نابود کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میرا اس کے متعلق ادب کے ساتھ عریضہ یہ ہے کہ اس حدیث کی موجودگی میں اگر وہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو دنیا کا کوئی مسلمان سرتابی نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ میرے لیے بھی سوائے سر تسلیم خم کرنے، اسے سر آنکھوں پر رکھنے کے کوئی چارہ نہیں۔ اس کے باوجود دو چیزیں قابل ذکر ہیں۔ ایک چیز علمی ہے اور اس کے لیے وقت چاہیے، اور دوسری چیز گویا ایک فوری ریاکشن ہے جو اس حدیث کے پڑھنے سے دلوں پر، ذہنوں میں آتا ہے۔ ان دونوں کے ذکر سے پہلے ایک چھوٹی چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ایک سے زیادہ مرتبہ یہاں یہ کہا گیا کہ ستار کی تاروں کو توڑنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ اب تک ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی گئی۔ یہاں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے پڑھنے کے بعد جو نتیجہ میرے ذہن پر قائم ہوا وہ آپ سے میں عرض کرتا ہوں، لیکن اولاً وہ علمی چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حدیث کی کتابوں میں روایت کے ساتھ ساتھ اس کے مصادر بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے اس کی روایت کی ہے۔ اور علم حدیث کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جس طرح ہم حدیث پر عمل کرنے کے پابند ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس سلسلے میں اولاً یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ روایت صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ ان راویوں کی سوانح عمریاں دیکھنی ہوں گی اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ان راویوں کے متعلق ہمارے سلف کے علماء نے کیا رائے قائم کی تھی، اور اس تحقیق کے ختم ہونے تک، جس کا مجھے یہاں کوئی وقت نہیں ملا، کوئی رائے اس پہلو کے متعلق قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن دوسرا پہلو جو حدیث کے پورے الفاظ کو پڑھنے کے بعد قائم ہوتا ہے اور صرف اس درمیانی جملے کی وجہ سے نہیں، وہ حسب ذیل ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بتوں کی پوجا اور پرستش کے لیے جو گانا بجانا ہوتا ہے میں اس کو محو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس جز کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو عام کرنے سے پہلے اس پر غور فرمائیں۔ دوسرا سوال یہاں یہ کیا گیا ہے کہ حضرت ام ورقہ کے بارے میں استیاب نامی کتاب میں ہے کہ انہیں آپ نے ان کے گھر کی عورتوں کا امام بنایا تھا۔ کیا عورت صرف عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، مردوں کی نہیں؟ میں اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عورتوں کے لیے امام بنایا گیا تھا۔ وہاں الفاظ ہیں ان کے خاندان کے اہل کے لیے، اہل کے معنی صرف عورت کے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ایک امام، ایک مؤذن تھا جو مرد تھا، اور پھر مزید تفصیلیں بھی ملتی ہیں کہ ان کے غلام بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ غلام بھی ان کی امامت ہی میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ غرض یہ کہ ان کی امامت صرف عورتوں کے لیے نہیں تھی بلکہ مردوں کے لیے بھی تھی۔ تیسرا سوال، رسول اکرم طائف میں غالباً 1.5 ماہ رہے، آپ نے وہاں کس کے ہاں قیام کیا؟ مجھے اس کا علم نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے 1 دن وہاں رہے۔ 1.5 مہینے کی میں نے کبھی کوئی روایت پڑھی نہیں، ممکن ہے صحیح ہو۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں؟
روایات میں آیا ہے کہ نجاشی کی وفات کے وقت تمام پردے ہٹا دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. ذرا وضاحت فرمائیں. جہاں تک بخاری کی روایت کا تعلق ہے، جو حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے، اس میں اس جز کا ذکر نہیں ہے کہ پردے ہٹا دیے گئے تھے. اگر ان پردوں سے مراد میں یہ لوں کہ رسول اللہ نجاشی کو دیکھ سکتے تھے، یہ نہیں کہ نجاشی کی لاش آپ کے سامنے ہو، اس پر پردہ ہو، اس معنی میں بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ بخاری کی روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور کسی اور روایت میں ہو تو میں نے کبھی پڑھی بھی نہیں آج تک. بہرحال یہ صراحت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی اس کی وفات کے بعد جو ایک اور ملک میں ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں نماز جنازہ پڑھائی، اور اب 1400 سال سے مسلمان ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں. ایک سے زیادہ وقت بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور ایک وقت بھی پڑھتے ہیں. اس میں کوئی امر مانی نہیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے جو خدا کے یہاں جا چکی ہے دعا کریں، اس کے لیے مغفرت مانگی دعا کریں. دوسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے وقت کیا پڑھاتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ممکن ہے کچھ اور تفصیلیں ہوتی ہوں، اس سے پوچھا جاتا ہو کہ کیا تم نماز پڑھو گے، کیا تم روزہ رکھو گے، کیا تم اسلام کے احکام پر عمل کرو گے. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ مختلف افراد کے لحاظ سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کئی بار اس کا ذکر آیا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا گیا اور ختم ہو گیا قصہ. ایک سوال ہے، کیا مسلمانان عالم کو ایک مرکز پر مجتمع کرنے کے لیے اسلامی خلافت کا دوبارہ قائم کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کے کیا امکانات ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں اور کس سطح پر؟ اس کا میں جواب دینے سے قاصر ہوں، سوائے اس کے کہ میری بھی تمنا ہے کہ ایسا ہو. اگر میں کسی ملک کا بادشاہ ہوتا تو اس پر آمادہ رہتا کہ کسی اور ایمبیشس شخص کے لیے اپنی جگہ خالی کر دوں اور کہہ دوں کہ تم ان دونوں ملکوں کے بادشاہ بنو، دو بادشاہ نہ رہیں. لیکن ایسی کوئی چیز میرے بس میں نہیں ہے، لہذا میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام رعایا کے کرنے کا نہیں ہے بلکہ حکمرانان ملک کے کرنے کا ہے، اور ان میں اب تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو اس سلسلے میں ہمیں ہمت دلاتی ہو. دوسرا سوال یہ ہے، آج کل کی حالات میں تبلیغ کی ضرورت غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں میں کرنے کی ضرورت ہے. اپنے تجربات کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. مجھے اس سے اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے. اتفاق اس معنی میں کہ اگر مسلمانوں کا کردار اچھا ہو تو اس کردار کا اثر دیکھنے والے غیر مسلموں پر پڑتا ہے. لیکن اختلاف بھی ہے اس معنی میں کہ اگر ہم انتظار کریں کہ سارے مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں اور ہم پھر تبلیغ کریں تو یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. ضرورت ہے کہ دونوں کام بیک وقت جاری رہیں، اور ہم مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے بھی کام کریں، غیر مسلموں تک اسلام کا پیام پہنچانے کی بھی کوشش کریں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں. یہ دونوں عمل ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کی مثالی رواداری کے باوجود مرتد کو واجب القتل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین کے باوجود ایسا حکم دینے کا کیا جواز ہے؟ اس بارے میں میرا تاثر، میرا شخصی رد عمل یہ ہے کہ مرتد کو سزائے موت دین کے سلسلے میں جو تصور کیا گیا ہے نہیں دی جاتی، بلکہ وہ ایک سیاسی غداری ہے. دنیا کی کوئی حکومت بھی آج تک حکومت سے، ملک سے، وطن سے غداری کرنے والے کو معاف نہیں کرتی، بلکہ اس کے سزائے موت اس کے لیے حکم کے طور پر معین ہے. اس سلسلے میں اسلام میں چونکہ سیاست اور دین کو الگ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین کی سزا ہے اور دین کی رواداری اور دین کی آزادی اس کے معنی ہے. میں اس کے برخلاف یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم کسی کو اسلام میں داخل ہونے اور اسلامی کمیونٹی کے اندر آنے کا پر جبر نہیں کرتے،
لیکن جب وہ واقعی خلوص کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو سیاسی ضروریات کے تحت سولیڈیرٹی کی ضرورت ہوگی. جب اس سے وہ انکار کرتا ہے اور غداری کرتا ہے تو اس کو دنیا کے عام سیاسی قواعد کے تحت جو سزا غداری کی سزا دی جاتی ہے وہ مرتد کو دی جاتی ہے. دوسرا سوال ہے غیر ممالک خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں تبلیغی جماعت کی تبلیغ کے کیا اثرات مترتب ہوئے ہیں؟ کیا اس جماعت کی کارکردگی کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ وضاحت فرمائیں. مجھے اور ملکوں کا علم نہیں، لیکن شہر پیرس کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ کوئی 20 سال سے یہ جماعتیں وہاں آنے لگی ہیں اور میں نے اس کے اچھے نتائج دیکھے. اب سے 20 سال پہلے پیرس شہر کے مسلمانوں میں اگر نماز پڑھنے والوں کی تعداد 1000 میں 1 تھی تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں تو 100 میں 50 ہو گئی ہے. 50% لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں. اور یہ جماعت تبلیغ ہی کی کوششوں سے نظر آتا ہے. اس کا ایک مظاہرہ بھی ہے. 1924 عیسوی سے پیرس میں ایک مسجد ہے، بہت عظیم الشان شاندار مسجد. اب گزشتہ 10-12 سال سے یہ مسجد ناکافی ثابت ہو رہی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ روز بروز شہر میں نئی مسجدیں یا بننے لگی ہیں یا کرائے پہ لے کر اس سے مسجد کا کام لیا جا رہا ہے، یا خود عیسائیوں کی طرف سے فروخت کیے جانے والے گرجاؤں کو خرید کر ان کو مسجد میں مبدل کیا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت میرے علم میں شہر پیرس اور اس کے مضافات میں 80 سے زیادہ مسجدیں ہیں. ایک اور سوال ہے، اول مسلمین میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام کیوں نہیں بتلایا جاتا، جبکہ ان کی ہم عمر یا ان سے بھی کم عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے؟ میرا منشا یہ نہیں تھا کہ سارے مسلمانوں کی تعداد بیان کروں. حضرت علی کے متعلق چونکہ صراحت سے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اس سلسلے میں ہمارے مورخ بیان نہیں کرتے کہ آپ کے بچے، آپ کی لڑکیاں بھی اسلام کا اعلان کر چکی تھیں. اسے بطور انڈرسٹوڈ کے گویا اسے قبول کر لیتے ہیں، ان کا کوئی صراحت سے ذکر نہیں آتا. اسی لیے میں نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی، صرف بڑے بڑے نام بتائے جس سے لوگ واقف ہیں. دوسرا سوال، جبکہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی براءت بیان فرمائی ہے اور مسلمانوں کو ان کے حواریوں کی اتباع کا فرمان کیا ہے، تو پھر بھی حواریین عیسیٰ علیہ السلام یعنی صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مطعون کیا جاتا ہے؟ براہ کرم املا درست فرمائیے. مطعون حمزہ سے نہیں عین سے ہوتا ہے. آیت یہ ہے کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. میں نے اپنی طرف سے کوئی تعان نہیں کیا. میں نے بیان کیا کہ خود انجیل کے بیانات کے مطابق، نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق، حضرت عیسیٰ نے اپنے ایک حواری بطرس کو، سینٹ پیئر کو ان الفاظ سے جھڑکا کہ جا شیطان. اس سے زیادہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا. یہ روایت صحیح ہے یا نہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں. میں نے یہ بیان کیا کہ عیسائیوں کے اپنے بیان کے مطابق، ان کی مقدس کتاب کے مطابق ایسا پیش آیا، اور یہی حال کائفاس کے متعلق ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو ڈیناؤنس کر کے پولیس کے ہاتھ میں گرفتار کروایا تھا. اس کے بعد ایک سوال ہے، آپ نے تقریر کی ابتدا میں ورقہ بن نوفل کا واقعہ بیان فرمایا. اس واقعے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ کو اپنے رسول ہونے کا علم نہیں تھا، جبکہ ورقہ بن نوفل یہ جانتا تھا. کیا اس واقعے میں رسول اللہ کی سبکی نہیں ہوتی؟ کیا نبی وقت کا سب سے بڑا عالم، کوئی اور لفظ ہے میں پڑھ نہیں سکا اس کو، وقت کی سب سے بڑی کامل اور جامع شخصیت تمثیل نہیں ہوتا؟ کیا وہ کسی بھی کام میں کسی فرد سے کم ہو کر نبی ہو سکتا ہے؟ جو مفہوم میں آپ کا سمجھا اس کا
جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخصیت آپ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ میں جبریل ہوں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے اور تم کو خدا نے اس امت کا نبی بنایا ہے۔ اس کی تفصیلیں آپ ابن ہشام میں پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا، پہلی وحی خواب میں کی حالت میں ہوئی، اور اس تمام گویا مشاہدے کے ختم ہونے پر رسول اللہ نیند سے بیدار ہوئے۔ ان حالات میں یہ ایک انسانی چیز ہے میری رائے میں کہ کسی شخص کو کچھ تذبذب ہو، انکار نہیں تھا، تذبذب تھا، اور وہ تذبذب کچھ عرصہ بعد دور ہو جاتا ہے جب جس چیز کا انتظار تھا وہ مکرر پیش آتی ہے، یعنی جبریل دوبارہ آتے ہیں، تو اس طرح کنفرمیشن ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی اور دوسری وحی میں 3 سال کا طویل وقفہ فترت پیش آئی تھی، تو ان حالات میں فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ آدمی کو شروع میں کچھ ڈر ہو کہ یہ واقعہ پیش آیا، رفتہ رفتہ ڈر دور ہوتا ہے تو ایک نوسٹالجیا کہ کاش اس کا دوبارہ اعادہ ہو، پھر اس کے بعد وہ شوق انتظار کی صورت میں دل کی گویا خلش کا موجب بنتا ہے، اور آخری لمحے میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، آ سکتی ہیں کہ آدمی مایوس ہو کر سمجھے شاید وہ غلط واقعہ تھا۔ چنانچہ ایسا واقعہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے خودکشی کی کوشش فرمائی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن آپ کی چچی ابو لہب کی بیوی نے آ کر طعن کیا اور رسول اللہ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرا وہ شیطان اب تجھ کو دغا دے کر تجھے چھوڑ چکا ہے۔ تو صبر اور انتظار کا جو بار آپ پر تھا، اس پیالے کے اندر یہ آخری خطرہ پڑا اور وہ چھلک پڑا۔ اس وقت آپ انتہائی جوش کی حالت میں شہر سے نکلتے ہیں، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھلانگ کر خودکشی کر لیں۔ اس وقت جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا ہے، تو برحق نبی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا سکون ہو جاتا ہے اور وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں رسول اللہ کو آپ فرشتہ نہ سمجھیے، رسول اللہ کو آپ انسانیت سے بالا کوئی چیز نہ تصور کیجیے۔ رسول اللہ ایک بشر تھے، قرآن بار بار کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، تو رسول اللہ کا طرز عمل بشری انسانی ریاکشن کے مطابق ہی ہو سکتا ہے، اور یہ اگر ابتداءً کچھ شبہ بھی پیدا ہوا تو وہ انکار کا کے باعث نہیں تھا، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ شاید تواضع اور ایثار کے باعث تھا کہ مجھ کو اللہ کیسے نبی بنا سکتا ہے، یا کچھ اس طرح کا جذبہ ہوگا جس کے باعث۔ اور پھر یہ چیزیں کہ شہر میں جو کاہن اور جادوگر وغیرہ تھے ان کے حالات سے بھی رسول اللہ واقف تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ مجھے غیب کی شخصیت نے آ کر، جن نے آ کر فلاں چیزیں بتائیں، تو ان کی بنا پر شبہ کا پیدا ہونا ایک فطری اور طبیعی چیز تھی، اور اس کا منشا حقیقت میں صرف اسی قدر تھا کہ مجھے شیطان نہ بہکائے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز وہاں نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، حضور اور ان کی اہل خانہ نے شعیب ابی طالب، لفظ ہے شین عین بے، اس میں یا نہیں ہے، شعیب ابی طالب میں پناہ لی، کیا شعیب ابی طالب میں پناہ لینے والے تمام مسلمان تھے یا ان میں کچھ غیر مسلم شامل تھے؟ اگر غیر مسلم شامل تھے تو کیا وجہ تھی؟ وضاحت فرمائیں۔ اگر ابو طالب نے کچھ عرصہ شعیب میں پناہ لیے رکھی، بھوک وغیرہ برداشت کی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں اس سوال کی تفصیلیں آپ کو آسانی کے ساتھ ہر سیرت کی کتاب میں مل سکتی ہیں۔ اس میں معاہدہ مکے والوں نے یہ کیا تھا کہ خاندان بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے، لہذا مسلم غیر مسلم جتنے افراد تھے سب پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، اور ہماری کتابوں میں مثلاً بلاذری کی کتاب میں صراحت ہے کہ اور غیر مسلموں نے تو خاندانی سالیڈیرٹی کی خاطر ساتھ دیا رسول اللہ کا، لیکن ابو لہب نے
خاندان کو چھوڑ کر، شعب ابی طالب کو چھوڑ کر شہر میں آ کر کہا کہ میں اپنے آپ کو سولیڈرائز کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، میں بتوں کی حمایت کروں گا۔ تو ان حالات میں مسلمان اور غیر مسلم وہاں دونوں تھے۔ غیر مسلموں نے عربی یا خاندانی حمیت کی خاطر یہ کام کیا تھا، اور مسلمانوں نے مجبوری کے تحت وہ کام کیا تھا۔ رہا بھوک پیاس کو برداشت کرنا، اگر ہم قبول کرتے ہیں کہ خاندان کے ساتھ ہم اپنا تسانت یعنی سولیڈیرٹی برقرار رکھیں گے تو اس کے نتائج کو برداشت کرنا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے برداشت کیا، کچھ لوگ اس میں مرے، کچھ لوگ گویا اس بھوک پیاس سے نقصان اور تکلیف اٹھا کر بیمار بھی ہوتے رہے، لیکن بہرحال انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آخری سوال یہ ہے، مستشرقین کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ مکے میں تو پیغمبر تھے اور مدینے میں بادشاہ بن گئے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ مکے میں نبی تھے، اس سے دشمن کو بھی انکار نہیں، مدینے میں صرف بادشاہ تھے، اس سے مجھے اتفاق نہیں۔ مدینے میں آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، آپ کے فرائض میں اضافہ ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں اگر نبی سے مراد صرف یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کریں، عبادت کی چیزیں بتائیں، عقائد کی چیزیں بتائیں، تو رسول اللہ بعثت سے لے کر وفات تک اس کام کو انجام دیتے رہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ اور بادشاہ سے مراد اگر یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا کسی خاص رغبے میں نظم و نسق کریں، تو مکے میں اس کا موقع نہیں تھا، مدینے میں اس کا موقع ملا، لہذا اس معنی میں بادشاہت وہاں کرتے ہیں۔ باقی لفظ بادشاہ سے نہ گھبرائیے کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بادشاہ کا لفظ حضرت داؤد، حضرت سلیمان جیسے پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس مصرعے کے مطابق آنچ خوبان ہمن دارن تو تنہا داری، جو چیز سارے دوسرے پیغمبروں کو دی گئی الگ الگ کر کے، وہ ساری خوبیاں ہمارے رسول کی ذات میں جمع ہو گئی۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میں اسے ختم کرتا ہوں، اور نہایت ہی ادب سے ہمارے وائس چانسلر صاحب کی خدمت میں اور ان کے طرف سے آپ سب کی خدمت میں اپنا تہہ دل سے شکریہ عرض کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ آپ میری کوتاہیوں سے کو نظر انداز کر کے درگزر فرمائیں، اور میں سارے معزز مہمانوں، خاص کر آج کے صدر میرے محترم کرم فرما بروہی صاحب کی خدمت میں بھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اپنے امتنان اور اپنی ممنونیت کو پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔